بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس دفعہ بھی جو مقصد ہے وہ مفتی یاسر واجدی صاحب اور ان کے جو شاگرد ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب، ان سے گزارش کرنا ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیں کہ مقصد ہے۔ آ، گزارش یہ ہے کہ جب آپ احباب نے جو ہے وہ اسلام کا مقدمہ لڑائی ہے اور اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات کے سلسلے میں آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ علماء دیوبند کے وہ عقائد کے جو اسلام کے خلاف یوز ہو سکتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا اور علماء دیوبند کا ایک اصولی اختلاف بھی ہے، اور یہ وہ اختلافات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ملحدین اور بے دین افراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس سینیریو میں یہ بات کرنے کا بنیادی مقصد خدا نہ خواستہ کوئی فرقہ واریت کی آگ پھیلانا نہیں ہے۔ ہم ویسے ہی فرقہ واریت کو غلط سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، لیکن اس کے لیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے جو بنیادی عقائد ہیں، جو اصولی ہمارے اختلافات ہیں، اس کو پس پشت ڈال دیں اور اس پر ہم کسی قسم کا کوئی کلام نہ کریں، چونکہ ہمارا مقصد اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہی ہے۔ ہم اس معاملے میں پہلے دن سے اب تک، یعنی ہماری پہلی ویڈیو سے اب تک میں اس بات پر ہی گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارا بنیادی مقدمہ جو ہے وہ اسلام کی حمایت ہے، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا دفاع کرنا ہے، ان کے بارے میں کلام کرنا ہے، اور اسی پر جو ہے وہ ہمارا سمجھ لیں کہ فوکس ہے، اور ابھی بھی ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کے دفاع میں ہی کلام کرنا ہے۔ تو اسی لیے میں علماء دیوبند سے ویسے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن یہ ایک جو بنیادی اختلاف ہے ان اختلافات میں سے، اس پر میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے خدا کے وجود پر کلام کیا ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ خدا کے وجود پر کلام کرنے کے بعد ان لوگوں سے بھی بحث کرتے ہیں کہ جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی صفات کے سلسلے میں جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء دیوبند کا ایک نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ماضی میں یا مستقبل میں نہ کبھی اس کی ذات سے جھوٹ کا صدور ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ علماء دیوبند کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے اندر ہمارا جو اختلاف ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے علماء دیوبند کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ پہلے میں ذکر کر دوں کہ ان کا یہ نظریہ کیوں ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں تو اس کی قدرت کے اندر کمی واقع ہوگی، لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ یعنی علماء دیوبند یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں علماء اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک اصطلاح جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ علم کلام کے اندر جو ہے وہ دو بنیادی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں قدرت الہی کی، جب ہم عقیدے کو بیان کرتے ہیں تو ایک ممکن اور ایک محال۔ ممکن سے مراد وہ اشیاء ہیں، وہ نظریات ہیں کہ جن کو تسلیم کرنے کے بعد یا ان اشیاء کو وجود کو تسلیم کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یا خدا کے خدا ہونے پر کوئی فرق نہ آئے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسا وجود آ سکتا ہے، کوئی ایسا انسان آ سکتا ہے کہ جس کا سر جو ہے وہ آسمان پر ہو، اس کے پیر زمین پر ہوں، اس کا ایک بازو مشرق میں ایک بازو مغرب میں ہو، تو اس سے خدا کے خدا ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے ممکن۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں، ان نظریات کو مان لیں، ان چیزوں کے وجود کو مان لیں، تو اس سے خدا کے خدا ہونے پر ضرب لگتی ہے یا خدا کے خدا ہونے کے خلاف ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو معاذ اللہ وہ خدا خود کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے، ورنہ اس کی جو ہے نا وہ خود قادر ہونے میں کمی آ جائے گی۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فنا کرنے پر قادر ہے معاذ اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کے خلاف ہے، کیونکہ خدا تو نیسیسری بینگ ہے، وہ تو اپنے آپ کو فنا کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ فنا ہو جائے تو پھر خدا نہ رہا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے نظریات کو جو ہے وہ محال کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کے اور ہمارے درمیان متفق ہے۔ تو اب میں یہاں پر یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک جگہ جب انہوں نے اپنی بات کو بدلا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایشور وہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو انہوں نے یہاں جب یہ کہہ دیا کہ ایشور وہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس میں کچھ بھی میں تو سب کچھ آ گیا نا، کہ اس میں بھی پھر بریک ہے۔
کچھ بھی میں وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو خدا کی قدرت میں شامل حال ہیں، جو انٹرنزیکلی امپاسبل نہیں ہے. یعنی جس کو مثال کے طور پر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ 2+2=5 ہو سکتا ہے کہ نہیں، انٹرنزیکلی یہ چیز امپاسبل ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ اگر آپ انٹرنزیکلی کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. تو اگر ایک چیز میں اس کو آسان زبان میں کیسے کہوں عامر بھائی، انٹرنزیکلی یعنی فی حد ذاتی فی نفسی، اس کو کیا کیسے کہیں گے؟ اپنی ذات میں ہی کہہ سکتے ہیں، فی نفسی ہی. مطلب ان کے لیے ہم تو سمجھ رہے ہیں، تو میں نے اسی لیے انگلش کا لفظ بولا تھا. آپ اس کو گوگل کر لیں بھائی، دا میسنجر صاحب، یہ جو لفظ میں نے بولا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انٹرنزیکلی امپاسبل ہوتی ہے وہ خدا کی قدرت میں شامل نہیں، وہ مقدور نہیں ہے، یعنی خدا کی قدرت میں نہیں، لہٰذا قدرت کا کوشچن اس کے تعلق سے ہوگا نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ کیا اسکوائر سرکل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، یہ انٹرنزیکلی امپاسبل ہے. 2+2=5 کبھی نہیں ہو سکتا، یہ انٹرنزیکلی امپاسبل ہے. خدا اپنے جیسا نہیں بنا سکتا. اگر اپنے جیسا بنا سکتا تو بنائے گا، اور اگر بنائے گا تو پھر ایک نہیں ہے. پھر آپ کا جو عقیدہ ہے کہ بھائی ایشور ایک ہے، وہ ایک نہیں رہا نا. اب علماء اہل سنت کا امکان کذب کے حوالے سے جو مسئلہ ہے یا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ چونکہ فی نفسی ہی ایک بری چیز ہے، اور اس کو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، امکان کے طور پر ہی اگر منسوب کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا ہونے کے خلاف ہے، اس کی وحی کے خلاف ہے، اور اس نے جتنا کلام فرمایا یہ سب اس کے خلاف ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی رسائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کے جھوٹ کا صادر ہونا ممکن نہیں، کسی بھی برائی کا سرزد ہونا ممکن نہیں. جب آپ اس کو ممکن مان لیں گے تو عقلی اعتبار سے ہوگا یہ کہ جھوٹ واقع بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ نہ ہو یہ بھی پاسبل ہے. یعنی ایک اللہ کا ولی ہے، میں اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک اللہ کا ولی ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اس سے جھوٹ ہو بھی سکتا ہے، جھوٹ نہ بھی ہو. اسی طرح آپ دیکھیں محدثین جو ہے وہ جب کسی سے حدیث قبول کرتے ہیں تو ہر شخص کے بارے میں یہ گمان کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ یار اس بندے نے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جھوٹ کہا ہو سکتا ہے جھوٹ نہ کہا ہو. تو اس گمان کو سامنے رکھ کر پھر اس بندے کی جو ہے وہ تنقیح ہوتی ہے. تو جہاں پر آپ کسی کے بارے میں یہ گمان کر لیں کہ یار یہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز کو آپ نے ممکن مانا ہے، اب اگر وقوع پذیر ہو گئی تو کیا ہوگا، اور اگر وقوع پذیر نہیں ہوگی یا نہیں ہوئی یا نہیں ہوگی تو اس پر آپ کے پاس کیا عقلی دلیل ہے. اس کو میں مزید تھوڑا سا اور واضح کر کے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا اور آئندہ بھی میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. تو کیا عدالت صرف اس کے اس دعوے کی بنیاد پر یہ قبول کر لے گی کہ وہ شخص مجرم نہیں ہے؟ یقیناً عدالت اس سے یہ کہے گی کہ بھیا مزید بھی ثبوت ایسے پیش کریں اپنی بے گناہی کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف اگر ثبوت موجود ہوں گے تو پھر جو ہے وہ صرف اس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. بعض اوقات عدالتیں جو ہے وہ کسی کی قسم کے اوپر اعتبار کر کے فیصلہ کر دیتی ہیں، لیکن پھر بھی اس شخص کے بارے میں یہ شائبہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے جھوٹی بات کہی ہو سکتا ہے اس نے قسم ہی جھوٹی کھا لی ہو. تو آپ کو جب کسی کے کلام کے بارے میں یہ شبہ ہوگا کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا کلام ہر حال کے اندر ڈاؤٹ فل رہے گا. اب جب اس کا کلام ہر حال کے اندر ڈاؤٹ فل رہے گا، ایون کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے ماضی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو اس کا یہ جملہ بھی ڈاؤٹ فل رہے گا. تو آپ اس کی بات پر 100% ایسا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کو دلیل سے رد نہ کیا جا سکتا ہو؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسا بھروسہ اس کی بات پر نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا جھوٹ فی نفسی ہی ایسی چیز ہے کہ جو ایک عیب ہے، اور عیب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یعنی خدا کی طرف منسوب کرنا یہ خدا ہونے کے خلاف ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز کہ جو فی نفسی ہی اٹ سیلف عیب ہو، اس کو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے اس منع کرتے ہیں کہ اس کو ہم منسوب نہیں کرتے. یہ سنیے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ ترین جو ہائر کیریکٹرسٹکس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اس کے لیے لوور کیریکٹرسٹکس ثابت ہی نہیں ہیں. تو قرآن کریم نے واضح طور سے یہ بات کہہ دی ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب میں یہاں پر یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک جگہ جب انہوں نے اپنی بات کو بدلا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایشور وہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے.
تو انہوں نے یہاں جب یہ کہہ دیا کہ ایشور وہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس میں کچھ بھی میں تو سب کچھ آ گیا نا، کہ اس میں بھی پھر بریک ہے۔ کچھ بھی میں وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو خدا کی قدرت میں شامل حال ہیں، جو انٹرنزیکلی امپاسبل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھیں یہاں پر یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چونکہ اپنے آپ کو فنا کر دینا ایک عیب ہے، اٹ سیلف ایک یہ عیب ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا، اور پھر خدا آپ یہ بھی بات تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ممکن ہے تو وہ ہوگی۔ جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے تو وہ بنائے گا، اور جب وہ بنائے گا تو وہ تنہا نہیں رہے گا۔ خدا اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، اگر اپنے جیسا بنا سکتا تو بنائے گا، اور اگر بنائے گا تو پھر ایک نہیں ہے۔ پھر آپ کا جو عقیدہ ہے کہ بھئی ایشور ایک ہے، وہ ایک نہیں رہا نا۔ یہی بات یہاں پر آپ امپلیمنٹ کریں کہ اگر ایک ملحد آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ جس خدا کو مانتے ہیں وہ اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ بولے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے بول دیا یا وہ بول دے گا تو پھر آپ کیا کریں گے۔ اس کو میں ایک اور بات کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر ملحد یہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ماضی میں، یعنی جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس خدا نے نہ ماضی میں کبھی جھوٹ کہا نہ مستقبل میں کبھی جھوٹ کہے گا، اور وہ لیکن وہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو ملحد آپ سے یہ سوال کرے گا نا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ماضی میں اس نے جھوٹ نہیں کہا۔ آپ کہیں گے کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ عقل کس پیمانے پر یہ کہتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے خدا نے اس بات کی جو ہے نا وہ ہمیں خبر دی ہے۔ وہ خبر کس کے ذریعے آپ کو دی ہے؟ کیا آپ کو غیب کا علم ملا ہے یا آپ نے وحی کے ذریعے جانا؟ آپ کہیں گے کہ میں نے وحی کے ذریعے جانا، تو وہ وحی سچی ہے، اس بات کا کیا آپ جو ہے نا وہ دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہیں گے کہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا خدا سچا ہے۔ خدا سچا ہے کس نے بتایا؟ وہ وحی نے بتایا۔ تو یہ وہی دور و تسلسل لازم آئے گا کہ جس دور و تسلسل کو بنیاد بنا کر آپ نے جاوید اختر کو جواب دیا تھا، تو یہ دور و تسلسل یہاں پر بھی لازم آ جائے گا۔ تو جب یہ دور و تسلسل یہاں پر لازم آئے گا تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت جھوٹ شامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا اور ہمارا ایک بنیادی اختلاف ہے، یعنی ہمارا علماء دیوبند سے ایک بنیادی اختلاف ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت جس طریقے سے اس کا فنا ہونا شامل نہیں، جس طریقے سے دوسرے خدا کا وجود شامل نہیں، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا بھی شامل نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بولنے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ ساری برائیاں لازم آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی بھی مشکوک ہو جائے گی، جنت دوزخ کے وعدے بھی مشکوک ہو جائیں گے، نبیوں کو بھیجنا بھی مشکوک ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں مشکوک ہو جائیں گی، اور عقلی اعتبار سے اس کا پھر رد ممکن نہیں رہے گا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس جھوٹ کو تحت قدرت نہ ماننے سے اس کی قدرت پر کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا، یا اس کی قدرت کی طرف کوئی نقص وارد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بالکل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اس کی قدرت کے تحت قدرت پر نقص وارد نہیں ہوتا، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو فنا نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کی قدرت میں کوئی نقص وارد ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ معاملہ ہے۔ اچھا، اس کی دوسری اگزامپل آپ سمجھیں کہ یہ جو محالات ہیں، یہ محالات کا قصور ہے، اس کی قدرت کا قصور نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پھر ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری نظریں بہت تیز ہیں اور میں ہر چیز کو دیکھ لیتا ہوں۔ اب اس سے کوئی شخص یہ کہے کہ بتاؤ میری مرغی انڈا دینے والی ہے، تمہیں وہ انڈا نظر آ رہا ہے؟ وہ سامنے سے کیا کہے گا کہ بھائی پہلے مرغی کو انڈا تو دینے دو، اس انڈے کا وجود تو ہونے دو، اس کو دنیا میں تو آنے دو، جب وہ آئے گا تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن وہ شخص یہ کہے کہ نہیں، تم نے میری مرغی کا انڈا نہیں دیکھا نا، تو تمہاری نظر کے اندر، تمہاری بصارت کے اندر نقص وارد ہو گیا۔ تو کوئی بھی عقل مند شخص یہ کہے گا کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، بصارت کا تعلق جو ہے وہ موجودہ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب موجودہ چیزیں ہیں ہی نہیں، جب چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو بصارت کا اس کے ساتھ تعلق بھی قائم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ قصور جو ہے اس انڈے کا ہے جس کا وجود ابھی تک نہیں ہے، اس کی بصارت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح محالات کے اندر نقص کی وجہ سے وہ محالات اپنا تعلق جو ہے وہ قدرت سے قائم نہیں کر سکتے۔ قدرت کا قصور نہیں ہے، یہ قدرت تو کامل ہے، لیکن اس قدرت کے ساتھ محالات کا تعلق محالات کے نقص کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محالات ناقص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل کامل ہے، اور اس محالات کو تحت قدرت نہ ماننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کوئی فرق نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی نقص وارد نہیں ہوتا۔ اسی ویڈیو کے اندر، جس ویڈیو کا بھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا وہاں پر آپ نے ایک جملہ یہ کہا کہ مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا۔ وہ کرے گا نہیں، یعنی خدا کر نہیں سکتا،
اس سے مجھے اختلاف ہے، وہ کرے گا نہیں اس بات کو آپ بیان کریں۔ اور آگے پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ خدا خود کو جو ہے وہ فنا نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب جب ایک پرسپشن ہمارا سیٹ ہو گیا کہ خدا جو ہے وہ بنایا تو ہے اس نے لوور چیزوں کو، مگر لوور چیزیں کر نہیں سکتا ہے، اتنا تو مطلب یہاں سے تبھی ہم آگے بڑھیں، اس کو فکس کر لیں کہ وہ لوور چیزیں کر نہیں سکتا ہے۔ لوور چیزیں اگر وہ کرے گا تو پھر وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کی پوزیشن سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ جو لفظ آپ نے بولا نا نہیں کر سکتا، مجھے اس پر اعتراض ہے، وہ نہیں کرے گا، کر اچھا سکتے کی کرے بات گا، نہیں، وہ نہیں کرے گا چونکہ وہ اس کا خالق ہے۔ اچھا تو مجھے اب یہ بتائیے، آپ کے مطابق آپ نے یہ کہا کہ جی خدا مر سکتا ہے، میں نے سمپل سا سوال کیا، جب وہ مر گیا تو پھر خدا کون تھا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہاں پر ذرا غور کر لیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے کچھ عیب ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ متصف ہو سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیب کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ اس طور پر نہیں کرے گا کہ وہ صدور پذیر ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا دھوکہ بھی دے سکتا ہے، آپ کے یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا ظلم بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ ویب سائٹ کے اسکرین شاٹس کے اوپر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ جہل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ چیزیں بری ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ پھر وہی بات آ جائے گی جو آپ نے شروع میں اس منکر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی تھی کہ اگر یہ چیز ممکن ہے تو یہ ہوگی، جب ہوگی تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ خدا اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، اگر اپنے جیسا بنا سکتا تو بنائے گا، اور اگر بنائے گا تو پھر ایک نہیں ہے، پھر آپ کا جو عقیدہ ہے کہ بھئی ایشور ایک ہے، وہ ایک نہیں رہا نا۔ اور یہیں پر جو ہے وہ اسلام کی بنیادیں ہلتی ہیں۔ تو آپ جب ملحدین سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو ملحدین سے گفتگو کرتے کرتے اس بات کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے اپنے ہی گھر کے اندر کچھ ایسے عقائد موجود ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو ہلاتے ہیں، تو خدا را اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کریں۔ ہمارا ابھی بھی مقصد جو ہے وہ اسلام کی بنیادوں پر کلام کرنا ہی ہے۔ ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرقہ واریت پھیلائیں یا فرقہ وارانہ گفتگو کریں، لیکن چونکہ آپ اسلام کا نام لے کر وہاں پر اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آپ کا یہ ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جو اسلام کی بنیادوں کو کمزور کر سکتا ہے، تو آپ کو وہاں پر اپنی مضبوطی دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کو بھی ختم کرنا گویا کہ سمجھ لیں لازم ہے۔ اور یہی اس کے علاوہ اور بھی عقائد ہیں، لیکن یہ اس طرح کے عقائد ہیں کہ جس کی بنیاد پر علماء اہل سنت کا علماء دیوبند سے ایک بہت بڑا اختلاف ہے، اور آپ چونکہ اس اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر، اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے عقائد کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک بہرحال یہ عقائد جو ہے وہ کفریہ عقائد ہیں، اس کی وجہ سے اسلام کے عقائد متزلزل ہوتے ہیں، اسلام کی بنیادیں ہلتی ہیں، تو ہم اس طرح کے عقائد کو جو ہے وہ کفریہ عقیدہ مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کا اور ہمارا یہ ایک اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا دفاع کرنے پر کلام کر رہے ہیں، تو اس طرف توجہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عقائد حقہ ہیں، عقائد اہل سنت ہیں، اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اور اگر عوام الناس میں سے کسی کو کوئی مسئلہ یہ والا سمجھنے میں دشواری ہو تو بہرحال وہ ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے۔ یہ مسائل چونکہ تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، اسی لیے عوام الناس میں بہت زیادہ ذکر نہیں کیے جاتے، لیکن اس طرح کے معاملات چونکہ اب یہ یاسر واجدی صاحب اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھائی، تو اس پر کلام کرنا تھوڑا سا ضروری تھا، اور اس طرف توجہ دلانا بھی ضروری تھا کہ جہاں آپ اپنے اسلام کے مقدمے کو پیش کر رہے ہیں تو تھوڑا اپنی کمزوریوں کی طرف بھی توجہ کر لیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو آپ نے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نام کما لیا، لیکن کل یہی عقائد جو ہے وہ اسلام کے بنیادوں کو ہلا دیں اور آپ کی وجہ سے پھر اسلام کی رسوائی ہو۔ تو اس طرف تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔